الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ ترجمہ: کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے یہ قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ یہ گفتگو کفار مکہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی کہ قرآن آپ نے خود بنا لیا ہے، خدا کا کام نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کوئی کتاب نہیں لائے تھے جو ان کی قوم یہ بات کہتی، لیکن بعض مفسرین نے اس آیت کو بھی نوح کے قصے کا جزء بتلایا ہے، یعنی ان کی قوم نے کہا کہ نوح خدا کی طرف جن باتوں کو آپ منسوب کرتے ہیں وہ خود آپ کی اپنی من گھڑت ہیں۔ بعض نے کہا کہ گفتگو تو اہل مکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اس کا تعلق خاص نوح کے قصے سے تھا، گویا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ داستان آپ نے جھوٹ بنا لی ہے، واقعہ میں ان قصوں کی کوئی اصل نہیں۔ قرآن کو مفتری یعنی اپنی طرف سے ایجاد کرنے والا کہنے کا تحقیقی جواب اسی صورت میں ایک رکوع پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں آخری بات فرمائی، یعنی قرآن کا کلام الہی ہونا نہایت واضح اور محکم دلائل سے بار بار ثابت کیا جا چکا ہے۔ ایسی روشن چیز کی تکذیب کر کے جو گناہ تم سمیٹ رہے ہو اس کا وبال تم ہی پر پڑے گا، اس کی فکر کرو، اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ ہاں بالفرض محال اگر میں نے افطرا کیا ہو تو اس کا گناہ مجھ پر پڑ سکتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہاں تک کہ جتنے سوالات اور اعتراض نوح کی قوم کے تھے وہی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے تھے، گویا یہ سب جواب ان کو ملے۔ ان کا ایک نیا دعویٰ تھا جو کہ ہم نے آج کی آیت میں پڑھا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے معاذ اللہ، تو لہٰذا یہاں پر یہ آیت لائی گئی، واللہ عالم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔